اگر آپ بہت پریشان ہیں، گھریلو مسائل ہیں، قرضہ ہے گھر پر، آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، بہت ساری پریشانیاں ہیں، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ میں اس میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جس پر عمل کرنے سے آپ کی زندگی سے انشاءاللہ برا وقت نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کاموں میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گی۔ تو آپ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔ یقین کریں ویڈیو بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، اور یہ آپ کی طرف سے ایک لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ایک اچھا سا کمنٹ کرنا، یہ بہت بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور پھر نیکسٹ بھی انسان کا دل کرتا ہے کہ بندہ اچھی ویڈیوز بنائے۔ تو کائنڈلی آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تو چلیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ اگر ہماری زندگی میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، اچھا دیکھیں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں پریشانیاں نہ ہوں۔ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی پریشانی نے گھیرا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی ٹینشن ضرور ہے ہر کسی کی زندگی میں۔ اچھا ٹینشن صرف پیسہ نہ ہونا ہی ٹینشن نہیں ہے، بعض لوگوں کو بیماریاں ہیں، بہت ساری بیماریوں کی وجہ سے کچھ پریشان ہیں، کوئی گھریلو حالات کی وجہ سے پریشان ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں گھر میں جھگڑے وغیرہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور کچھ لوگ بچوں کے نافرمان ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ کے گھر میں بہت ساری پریشانیاں ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ یہ کام کریں کہ استغفر اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ آپ استغفار کی تسبیح کریں، استغفر اللہ۔ اور آپ نے اس کو پڑھنا کس طرح ہے؟ صرف استغفار نہیں پڑھنا، آپ نے پورا لفظ اس طرح سے پڑھنا ہے، استغفر اللہ، اس طرح سے آپ نے اس کی تسبیح کرنی ہے، اور یہ اس طرح سے آپ نے روزانہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کو انشاءاللہ پڑھنے سے آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، آپ نے دل میں وہ والی مراد رکھنی ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے اس کو دل میں رکھ کر آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اس کو پڑھنے سے آپ کی کتنی ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ تو یہ میرا آزمایا ہوا ٹوٹکا ہے، یا آپ کہہ لیں وظیفہ ہے آزمایا ہوا، آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بہت ساری پریشانیاں دور ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد دوسری بات جو میں آپ کو ادھر بتانے والی ہوں وہ بہت ہی اہم ہے، وہ ہے اگر آپ پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تنگی ہے گھر میں، پیسوں کی، رزق کی تنگی ہے، کسی بھی طرح کی پریشانی ہے، تو خاص طور پہ رزق کے حوالے سے، مال و دولت کے حوالے سے آپ کی پریشانی ہے، تو آج میں آپ کے ساتھ ادھر کوئی اور طرح کی بات نہیں کروں گی، اپنے گھر کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی، صرف میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک بڑے بہترین سے یہ 2 وظائف بتانے جا رہی ہوں۔ ایک تو آپ نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، چلتے پھرتے جو بھی کوئی کام کریں استغفر اللہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کو یاد بھی بھول جاتا ہے، چلتے پھرتے کچھ بھی کام کرنے لگ گئے ہیں لیکن یاد بھول گیا ہے پڑھنے کا، تو پھر سے آپ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں منہ سے، اور پھر استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں، اور جب ختم کریں پھر درود پاک پڑھ لیں۔ اس طرح آپ کے اس وظیفے کے اول آخر میں درود پاک بھی ہو جائے گا۔ چلتے پھرتے جب بھی آپ کو گھر کے کوئی کام کر رہے ہیں، کچن میں ہیں، برتن دھو رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، بچوں کے کپڑے سلائی کر رہی ہیں، پریس کر رہی ہیں، جو بھی کام کر رہی ہیں اس طرح کے آپ استغفر اللہ زبان سے پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گا کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سارے راستے کھول دے گا اور آسانیاں پیدا کر دے گا آپ کے لیے۔ اور دوسرا طریقہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ آپ نے کرنا ہے کہ دن کے آغاز میں صبح فجر کی نماز آپ نے نہیں چھوڑنی، فجر کی نماز آپ نے لازمی ادا کرنی ہے، اور تھوڑا سا ٹائم سے اٹھ کر ادا کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہونے والا ہے تو آپ نے اس وقت فجر کی نماز ادا کی ہے، بلکہ ٹائم سے پہلے اٹھنا ہے، فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے اس وقت آپ اٹھ جائیں، اٹھ کر نماز فجر ادا کریں۔ اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک تو سب سے بہتر ہے کہ آپ سنتوں اور فرض کے درمیان جائے نماز پر بیٹھی رہیں، اور ادھر بیٹھ کر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ والی تسبیح آپ نے 100 دفعہ پڑھنی ہے سنتوں اور فرضوں کے درمیان بیٹھ کر، سب سے بہتر تو یہ ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ اس دوران نہیں بیٹھ سکی ہیں، یاد بھول گیا ہے، تو پھر آپ نے فجر کی مکمل نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، پورے 100 دفعہ یہ والی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہی کہ میں اپنی طرف سے بتا رہی ہوں آپ یہ وظیفہ کر لیں، بلکہ یہ حدیث مبارکہ سے ثابت شدہ ہے، یہ صحیح حدیث ہے
جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وظیفہ بتایا ہے، تو آپ اگر اس کو کر لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ خاص طور پر جو پیسے کی پریشانی ہے نا وہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے روز یہ والی تسبیح کو پابندی سے کرنا شروع کر دینا ہے، اور اس کو آپ نے اپنی عادت بنا لینا ہے، اور بلکہ گھر میں جو دوسرے افراد ہیں ان سے بھی کہیں کہ یہ والی تسبیح کرنا شروع کر دیں۔ اور اس میں بہت کم ٹائم لگتا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 سے 15 منٹ لگیں گے، اور آپ کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ آپ کا سارا دن بھی اچھا گزرے گا، خوشحال گزرے گا، اور یہ کہ آپ کے لیے بڑی آسانیاں بھی اس میں پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن یہ ہے کہ جو بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہے اس کو کرنا پابندی کے ساتھ ہے، یہ نہیں ہے کہ چند دن کر لیا اور پھر چھوڑ دیا، بلکہ آپ نے اس کو پابندی کے ساتھ کرنا ہے اور ریگولر کرتے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ حصہ بنا لیں، جس طرح ایک باقی سارے کام ہم زندگی کے ضروری ہیں وہ کرتے ہیں، کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ سارے کام ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اس طرح سے نا آپ اس تسبیح کو بھی اپنی زندگی میں اپنے اوپر ضروری کر لیں کہ ہم نے ڈیلی ہر صورت میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔